منیر صاحب، ایک تو یہ جو خصوصی کمیٹی ہے اس میں تحریک انصاف شامل نہیں ہوئی، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ انہوں نے خود موقع ضائع کیا ہے، کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ جا سکتے تھے، ڈسینٹنگ نوٹ وہاں پہ لکھاتے، میٹنگ کے منٹس بننے تھے، وہ اپنا مدعا وہاں پہ رکھتے تو سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہوتا۔ اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا۔ اور دوسرا، یہ جو عدلیہ کے پر کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ عدلیہ کے پر کاٹے گئے؟ جی منیب صاحب کی آواز ذرا کھولیے گا، ان کی آواز نہیں آ رہی۔ جی ادر صاحب دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی جانب سے اٹس بیڈ پالیٹکس، اس لیے کیونکہ دیکھیں ایون اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یار یہاں ہماری جیت نہیں ہے، لیکن آپ فار دا ریکارڈ آپ جا کر کسی جگہ اگر تو ایک ایسی ون ون سچویشن بن جاتی ہے، لیٹ سے اب سے 15-20 آدھے گھنٹے بعد، ایک گھنٹے بعد منصور علی شاہ صاحب کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ بن رہے ہیں جج، تو تحریک انصاف کین آلسو شیئر دا براؤنی پوائنٹس کہ جی ہم متفقہ طور پر، اور ہماری بھی اس میں بڑی کوشش تھی اور ہماری وجہ سے بھی ایک بڑا امپٹس آیا اس بات کے اوپر، اور ہم نے منصور علی شاہ صاحب کو بینگ دا سینئر موسٹ چیف جسٹس جج وہ چیف جسٹس بن رہے ہیں۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جب سے عمران خان صاحب سے رابطے بھی منقطع ہوئے ہیں، پارٹی ڈسرے میں ہے، سو افیکٹولی ایک پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے تحریک انصاف کا، اور یہ جو پالیسی شفٹ ہوا ہے ایک بڑا میجر قسم کا جس میں عمران خان صاحب سے رابطے روک دیے گئے ہیں، یہ اس وقت تحریک انصاف اس سچویشن کو گریپل کر رہی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے اس کو ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ نہ ٹکرز چل رہے ہیں، نہ رپورٹرز مل رہے ہیں، نہ کوئی نئی چیز سامنے آ رہی ہے، سو یہ اوور آل ایک بڑا سیٹ بیک ہے تحریک انصاف کے لیے۔ جہاں تک بات ہے، دیکھیے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں ہوا، یہ ادر صاحب اٹ واز آن دا کارڈز، اس لیے کیونکہ میں اب یہ موقف ہے نا، موقف پاکستان کے اندر حکومت تو چلیں کوئی بھی ہو وہ کتنی ریلیونٹ ہوتی ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا کنسیڈرڈ اوپینین نہیں ہے، ان کی پوزیشن ہے کہ جی اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر ایک بھاری تعداد میں جج صاحبان ہیں وہ ہیویلی ٹلٹڈ ہے ٹورڈز پی ٹی آئی، اور وہ ججز کا جسٹس ڈسپینس نہیں کرتے، وہ تو سیاست کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے اس کی ایک دو نشانیاں آئیڈینٹیفائی کی، اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر ہماری طرف سے بھی یہ ہے کہ ہم اس پر چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے دیکھا 2 صوبوں میں الیکشن نہیں عمل درآمد ہوا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں عمل درآمد ہوا، اور ابھی یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ایز کلیئر ایز دس بتا دیا گیا کہ جی اگر یہ آئینی ترمیم 25 تاریخ تک نہیں بھی ہوتی اور منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں، تب بھی کوئی ایڈونچر کسی کو کرنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا پھر بڑا بلو بیک آئے گا۔ لیکن اب افیکٹولی دیکھا جائے کیا فرق پڑتا ہے جی، منصور علی شاہ صاحب بنے یا کوئی اور بنے، چیف جسٹس کے اختیارات تو وہ رہے نہیں ہیں۔ پارلیمنٹری کمیٹی جو نارمل تھی اس پورے پروسیس میں وہ تو ختم کر دی گئی ہے نا، یہ تو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائی ہے اونلی فار دی اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس، جو اوور آل جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہے وہ بدل دی گئی ہے۔ اب اس میں سیاستدان بھی شامل ہو گئے ہیں، بٹ اب ایشو یہ ہے کہ ایک فیکٹر ضرور ہے کہ جو مجھے آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وہ جو ڈسینٹنگ آرڈر کا ڈیٹیل میں نے پڑھا ہے آج، اگر اس کو دیکھوں تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید یہ ایک اور انڈائٹمنٹ ہے منصور علی شاہ صاحب کے خلاف، بیکاز وہ آتھر تھے اس ججمنٹ کے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آئینی ترمیم میں لکھ دیا گیا ہے اور ایک غلطی شاید بتائی جا رہی ہے کہ جی ہو سکتا ہے ٹھیک سربراہ عدالت کا آئینی بینچ کا سربراہ اور ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، یہ ترمیم میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک، مطلب چیف جسٹس صاحب ہی آئینی بینچ کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے ایسے ہے کہ منیب صاحب کی کوشش یہ ہے کہ قیادت کو عمران خان صاحب سے دور رکھا جائے، اور وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ورک بھی کر رہا ہے، کیونکہ جو قیادت کی باہر حالت ہے کوئی فیصلہ سازی اس طرح ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس میں کوئی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کوئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، تو یہ ایک حکومت کی کامیاب حکمت عملی ہے یا پھر یہ قانونی مسائل ہیں، اس کو صرف ہم قانونی نظر سے دیکھیں؟ نہیں، قانونی تو اطہر صاحب وہ تو میں ہمیشہ پچھلے دنوں سے کہتا ہوں کہ قانون آئین تو خیر وہ ایفیکٹولی چھٹی پہ ہی ہوتا ہے معاملہ۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں یہ میرے خیال میں بائی اسٹریٹجی کیا گیا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا یہ اس نے بہت کام بھی دکھایا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید ٹائم لمیٹڈ ہے، لیکن اب شاید یہ سوچا گیا ہے کہ یہ اسی پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے، جو میرے لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تھوڑی تشویشناک بات ہے، وہ ان کی ہمشیرہ جو 2 ہیں ان کی گرفتاری
نوعیت مقدمے کی کہ ان کے پاس دھماکہ خیز مواد تھا. فرینکلی مطلب سچی بات ہے, وہ ان کے پاس کیا دھماکہ خیز مواد ہونا ہے, وہ ان کی بہرحال میں اریسٹ کی فوٹیج بھی موجود ہے, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. لیکن چلیں وہ ہو گیا. پھر ان کی جیل میں منتقلی, یہ تمام چیزیں مطلب تشویشناک تو ہیں, لیکن ہم ان پر صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات ایسے ہی ہیں. لیکن جو چیز پریڈکٹ یا نظر آ رہی تھی, جو کچھ عرصے سے جو میں فورسی کر رہا تھا, اور میں ٹائم اینڈ اگین شاید آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا رہا آف دا ریکارڈ بھی, کہ مجھے سپٹمبر اور یہ اکتوبر وغیرہ میں نا اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں شاید فائنلی شیپ اپ ہو کے کلمنیٹ ہونے جا رہی ہیں کہ ناؤ دس از دا اسٹیٹڈ پالیسی, انلیس کہ کچھ بہت ڈراسٹک ہو جائے اور ہر چیز ہی تلپٹ ہو جائے اور بدل جائے, وہ پھر اور چیز ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب قید میں, ان کی اہلیہ, ان کی ہمشیرہ حسان نیازی صاحب کا تو خیر معاملہ ہی اور ہے, وہ فوجی کسٹڈی کے اندر ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرح چلے گا. نظام نے اپنی گرفت بڑی مضبوط کر لی ہے جوڈیشل سائٹ کے اوپر. آپ کو وکلا تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے منیب صاحب؟ بات یہ ہے جی کہ میں بہت احترام کے ساتھ کہتا ہوں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو وکلا تحریک ہوتی ہے, کیونکہ چوہدری صاحب خود پریکٹسنگ لائر ہے, جب آخری تحریک وہ چلی تھی والی چوہدری صاحب والی, جہاں تو ایک تو یہ تھا کہ بڑے بڑے وکلا جو تھے نا ان کے پاس کام کوئی نہیں رہا تھا, لیکن اس وقت اس تحریک کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی. بعد میں اس تحریک کو کچھ عرصے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ہائی جیک کیا اور بڑا افیکٹولی استعمال کیا. اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس کے اندر بڑا کردار تھا. آج بالکل مختلف سچویشن ہے. ساتھ اتنے جو لائرز ہیں, مجھے بتائیں کون کتنے عرصہ جہاد کر سکتا ہے؟ سارے لائرز کے تو بڑے چیمبرز نہیں ہے نا, جو وہ لائرز بھی ہیں جو بالکل لوور کورٹس کے اندر کام کرتے ہیں اور ان کے پاس ہائی کورٹ کا کام بھی نہیں. انہوں نے تو اپنے کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا ہے. کتنا عرصہ وہ خواری کاٹیں گے یا ہڑتالیں کریں گے یا تحریکیں چلائیں گے؟ تو آپ کو کوئی بڑی تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ مطلب کم از کم آن دا فیس آف اٹ تو نظر نہیں آ رہی جی. پہلا ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ جی بالکل بند کر دیں جی ساری, کوئی وکیل کہیں پیش نہیں ہوگا. مجھے تو کوئی ہڑتال کسی جگہ نظر نہیں. کنڈمنیشنز ہیں, ان سے کسی کا کیا بگڑنا ہے. ٹھیک ہے منیب صاحب, آپ نے سنی صاحب کی گفتگو. منیب صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چلے جائیں گے تو عدالت ایک ہو جائے گی اور پھر چیزیں تبدیل ہوں گی. دیکھیے محمد خان صاحب سینئر ہیں, بزرگ ہیں, ان کی بات کی اب ان کا احترام ہے بڑا, لیکن جو پریکٹیکلی مجھے نظر آ رہا ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ایسے ہو رہا. وہ تو ایک بڑی مضبوط گرفت ہے, اور نہ جج کہیں جا رہے ہیں. جو سلسلہ چل رہا ہے وہ تو جس طریقے سے اب چلایا جانا ہے وہ اسی طریقے سے چلایا جائے گا. اور جتنی جو ترمیم کر دی گئی ہے, دیکھیے وہ تو ابھی فی الحال انڈو ہوتی ہوئی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی. اس کو پارلیمان ہی بدلے تو بدلے, لیکن کوئی بدلے گا بھی نہیں. اور ابھی تو نئی ترامیم آ رہی ہیں. ابھی تو یہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ہم کہتے ہیں جھاکا کھلا ہے, تو ابھی تو جھاکا کھلا ہے. تو ابھی تو آپ دیکھیں, ابھی تو الیکشن کمیشن نے ایک فرمان جاری کر دینا ہے, ایک آرڈر جاری کرنا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے اندر یہ جو ریویو پٹیشن ہے یہ اسی آئینی بینچ کے سامنے چلی جائے گی مخصوص نشستوں کی. تو بہت کچھ ہوگا, جہاں جس کا زور چلے گا وہ چلائے گا. اور یہ اگلی جو ترامیم ہے, ڈونٹ یو تھنک منیب صاحب اس سیڈ سٹیٹ آف افیئرز ہیں کہ جب یہ حالت ہو جائے گی, اس میں سب کا کردار ہے, اوبیسلی سیاستدانوں نے بھی حصہ ڈالا ہے, عدلیہ نے بھی ڈالا ہے, پر اف اٹ ہیز ٹو مطلب کہ اس جگہ پہ ہم آ گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ دیکھیے لمحہ فکریہ کے لیے بھی ہم نے دیر کر دی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہمیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک چند بنیادی مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے, اور جب تک یہ لڑائی دو شہروں کے مابین رہے گی, اور جب تک مطلب میں کہہ رہا ہوں وہاں جو طاقتیں ہیں ان کے حوالے سے رہے گی, تو ظاہری بات ہے یہ مسئلہ تو اسی طرح چلتا رہے گا. اور مجھے اس کا جسے کہتے ہیں نا لائٹ آن دی ادر سائڈ آف دا ٹنل, مجھے تو فرینکلی کوئی ابھی نظر نہیں آتی. صرف اس وقت یہ ہے کہ نظام مضبوط ہے, اور نظام نے ہر چیز کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. اور وہ نظام ایسا ہی ہے کہ وہ کسی دن یا آپ کو کوئی گاڑی بھجوا دے گا, اور میری تو خواہش ہے کہ بھیجے, تو یا مطلب یا مجھے بھجوا دے گا. مجھے یہ آپ ٹوئیٹا والوں کی بات کر رہے ہیں کہ گاڑی مجھے بھجوا دیں گے؟ جی, میں ذرا چوری کی ایک گاڑی آتی ہے.